ایتھنیسٹی اینڈ ڈیموکریسی، یہ دو ڈفرینٹ ویریبلز یا فنامنا ہیں، اور کیا ان کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ ہے، اور اگر ہے تو کس طرح کا ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو اینالائز اینڈ اسٹڈی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن لوگوں سے ڈیل کرتی ہے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو ڈفرینٹ پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام کرتے ہیں. سو ایک ملٹائی ایتھنک سوسائٹی میں کس طرح سے انسٹیٹیوشنز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور ڈیموکریسی کس طرح سے ایتھنیسٹی کو مینیج کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو نو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن. پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ ایک ملٹائی ایتھنک سوسائٹی ہے، جس میں بہت سے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کے اپنے کلچرز، ٹریڈیشنز، کسٹمز ہیں، اپنی لینگویجز ہیں، جس کے ساتھ وہ ایک کمپریہنسو سوسائٹی بناتے ہیں. اور ان سب کی وجہ سے ایک سوسائٹی میں ڈائیورسٹی کا ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایک بہت زیادہ ڈائیورس آپ کو انوائرمنٹ نظر آتی ہے پاکستانی کانٹیکس میں. سو ان سب چیزوں کو افیکٹولی مینیج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ڈیموکریسی کین بی ویری امپورٹنٹ اینڈ افیکٹو ان مینیجنگ ایتھنیسٹی افیکٹولی، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پارٹیسپیشن کو پروموٹ کرتی ہے، پارٹیسپیٹری کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. سو اس پارٹیسپیشن کی وجہ سے ایک جو کنسنسس بلڈنگ انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. لوگوں کو مختلف ایکٹیویٹیز میں یا اسٹیٹ افیئرز میں انوالو کیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ایتھنک گروپس کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ بہت افیکٹولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ان کے اندر ایک سینس آف اونرشپ کریٹ ہوتی ہے، اور جب ان کے اسٹیک ہر پروسیس اور ہر پالیسی میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا سکسیس ریشو ان سسٹمز کا اور پالیسیز کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت افیکٹولی امپلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں. سو پاکستانی سوسائٹی میں بھی یہ ضروری ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو میچور بنانے کی کوشش کی جائے، بیکاز وی ہیو امیچور ڈیموکریسی. اور اس ویک اور فرجائل ڈیموکریسی کی وجہ سے ایتھنک ایشوز یا ایتھنک کانفلکٹس ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. جبکہ اگر ہم میچور ڈیموکریسیز کی بات کریں، جو اسپیشلی امریکہ ہے اور اس کا کلچر دیکھیں، اس کی سوسائٹی دیکھیں، تو وہاں پر بھی ملٹائی ایتھنک گروپس ہیں جن کی مختلف اوریجنز ہیں، مختلف ریشل بیک گراؤنڈز ہیں، مختلف لینگویجز ہیں، مختلف ریلیجنز ہیں، مختلف کلچرز ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک نیشنل انٹیگریشن کا انوائرمنٹ اگر امریکہ میں ہے تو اس کی ریزن ایک میچور ڈیموکریسی یا میچور ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. آن دا ادر ہینڈ پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ایتھنک کانفلکٹ کا ریشو ہائی ہے، اور اسی وجہ سے نیشنل انٹیگریشن کا پرابلم بھی ہوتا ہے، نیشنل اور ریجنل ڈیولپمنٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے، لوگوں میں سینس آف انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی میں وائلنس بھی نظر آتا ہے، اور سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے پرابلمس بھی نظر آتے ہیں. So it is essential for managing ethnicity effectively so that we can establish a national integration environment in Pakistan. As I have mentioned earlier that Pakistan has multiple ethnicities and every ethnicity requires equal rights and opportunities. Being a citizen of this country, یہ ان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو ایکول اپرچونیٹیز اور ایکول رائٹس دیے جائیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن بھی ان کو ایوارڈ کرتا ہے. اور جو فنڈامنٹل رائٹس بینگ اے سٹیزن آف دا کنٹری ہیں وہ کسی بھی ریشل بیک گراؤنڈ سے ہوں، کسی بھی ہیریٹیج سے بلانگ کرتے ہوں، کسی بھی کلچر سے ہوں، کسی بھی ایتھنک گروپ سے ہوں. بینگ اے سٹیزن آف دا کنٹری ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو وہ اسٹیٹ وہ سارے فنڈامنٹل اپرچونیٹیز اور رائٹس دیں جو ان کا حق ہیں. اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کیا جائے، ڈیموکریٹک کلچر کو اسٹیبلش کیا جائے ایٹ دا سوسائٹی لیول اینڈ آلسو ایٹ دا گورنمنٹل لیول. سب انسٹیٹیوشنز میں وہ ایک کلچر ہونا چاہیے جو پارٹیسپیشن کو اور پارٹیسپیٹری کلچر کو پروموٹ کرے، تاکہ لوگ بے شک وہ کسی بھی ایتھنک گروپ سے ہوں، وہ میجورٹی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہوں، وہ مائنورٹی سیگمنٹ سے ہوں، وہ سب کے سب فریڈم آف ایکسپریشن اور اوپینین رکھتے ہوں، وہ مختلف افیئرز میں انڈیپینڈنٹلی فریلی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اپنی چوائسز کو بہت فریلی اور افیکٹولی ایکسپریس کر سکیں، اور حکومت اور حکومتی ادارے بھی ان چوائسز کو کنسیڈر کریں فار ڈیسیژن میکنگ اینڈ پالیسی میکنگ آف دا کنٹری. سو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں پاکستان میں ایتھنیسٹی کو مینیج کرنے کے لیے افیکٹولی.
ایک اور امپورٹنٹ ریزن جس نے ایتھنک کانفلکٹس کو پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا دی وہ یہی ہے کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز امنگ دا ڈفرنٹ ریجنس اینڈ امنگ دا ڈفرنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس. پاکستان کے مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جو کہ مختلف جغرافیکل لوکیشنز پہ ہیں ان میں مختلف ایتھنک گروپس جو ہیں وہ رہتے ہیں, لیکن جب ان کے درمیان ریسورسز کا اور ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو وہ ایکول نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ ان گروپس میں پیدا ہوتی ہے اور ان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ان کو ڈپرائیو رکھا جاتا ہے ان کے بیسک رائٹ سے, اور اس وجہ سے بھی جو ایتھنک کانفلکٹس ہیں وہ ہمیں پاکستان میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اور یہ ایلیمنٹ بھی اسی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستانی ڈیموکریسی جو ہے وہ امیچور سٹیج کے اوپر ہے اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنی افیکٹولی اپنا رول پلے نہیں کرتے جتنا ان کو کرنا چاہیے فار مینیجنگ دا ڈائیورسٹی ان دا کلچر. اور یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایتھنک کانفلکٹ کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے ان دا سوسائٹی اینڈ دا کلچر آف پاکستان. اور ان سب کو مینیج کرنے کے لیے اور ڈیموکریسی کو بھی میچور بنانے کے لیے جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ یہی ہیں یا امپورٹنٹ ایلیمنٹس یہی ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ڈیولوشن آف پاور کی جائے. پاکستان میں اگر ہم ہسٹوریکل جو ایویڈنسز ہیں ان کو دیکھیں اور ٹرینڈ انالیسس کریں پاکستان کی ہسٹری کا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوزلی جو کانسنٹریشن آف پاور تھی وہ ایک فیڈرل یونٹ کے پاس تھی, اور اسی وجہ سے جو سینٹرلائزیشن کا ایک انوائرمنٹ پاکستان میں تھا, ڈیسیجن میکنگ سینٹرلائزڈ ہوتی تھی اور یہ ڈیپریویشن جو ہے وہ بڑھتا گیا امنگ دا ڈفرنٹ ایتھنک گروپس اینڈ امنگ دا ریجنس آف دا کنٹری. لیکن ڈیولوشن آف پاور ایک ایسا کی ایلیمنٹ ہے جس کی تھرو اس جو پرابلم یا اس گریوینس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور بہت افیکٹولی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جب آپ پاور کو ڈیوالو کر دیں گے امنگ دا ڈفرنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو وہ اٹانومس ہو جائیں گے فار ایکسرسائزنگ دا ڈفرنٹ پاورز اینڈ اتھارٹیز. اس طرح سے ان لوگوں کے پاس پاور ہوگی اور اتھارٹی ہوگی اینڈ دے کین مینیج دیئر پرابلمس, دے کین سالو دیئر پرابلمس ایٹ دا گراس روٹ لیول, اور اس طرح ان کی جو اسٹیکس ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ان لاسٹ فیو ایئرز پاکستان کی پولیٹیکل سوسائٹی اور ایڈمنسٹریٹو سوسائٹی نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا اور 18th امینڈمنٹ کی شکل میں ہمیں ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کی گئی, اور یہ پرٹیکولر امینڈمنٹ جو ہے اس نے ڈیولوشن آف پاور کو اسٹیبلش کیا پاکستان میں, اور ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو جو پاورز تھیں وہ ڈیوالو کر دی گئیں. کانسٹیٹیوشن میں جو دو مختلف لسٹس ہوتی ہیں جو کہ فنکشنز ایکسپلین کرتی ہیں فار دا فیڈرل لیول اینڈ فار دا پروونشل لیول, وہ فیڈرل لسٹ اور کانکرنٹ لسٹ کے نام سے جانی جاتی ہیں. سو اب سرٹن جو فیچرز یا فنکشنز ہیں وہ صرف فیڈرل کے پاس ہیں جس میں ڈیفینس ہے, اس میں کرنسی ہے یا اکنامک افیئرز ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایشوز یا بہت سے ایسے فنکشنز جو ہیں وہ پروونسز کو یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ڈیوالو کر دیے گئے ہیں, اینڈ ناؤ دا ایڈمنسٹریٹو یونٹس آر اٹانومس فار میکنگ پالیسیز فار دا ڈفرنٹ پرابلمس آف دا پیپل آف دا ریجن. اس کے علاوہ وہ ان کے گریوینسز کو لوکلی ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اس امینڈمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا وہ لوکل گورنمنٹ کا بھی تھا, اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کرتی ہے. سو اگر افیکٹو لوکل گورنمنٹ پروونسز میں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے پرابلمس گراس روٹ لیول کے اوپر حل ہوں گے, اور اس وجہ سے ان کے جو بہت سے مسائل ہیں اور ان کے گریوینسز ہیں وہ بڑی ٹائملی اور افیکٹولی ایڈریس ہو سکتے ہیں اور مینیج ہو سکتے ہیں. سو اس 18th امینڈمنٹ نے ایک جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کیا فار ایڈریسنگ دا ایتھنک ایشوز اور ایتھنک کانفلکٹس ان پاکستان. اس کے علاوہ اس نے ڈیموکریسی کو بھی پروموٹ کرنے میں یا میچور بنانے میں ایک اچھا جو کنٹریبیوشن دیا, کیونکہ اس نے پارٹیسپیٹری کلچر کو پروموٹ کیا. جب اٹانومی جو ہے وہ لوکل لیول تک دی گئی تو اس کی وجہ سے ایک پارٹیسپیٹری کلچر جو ہے
ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہوں نے لوگوں کو انوالو کرنا شروع کیا ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز تاکہ وہ اپنے پرابلمس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے حل کر سکیں اکارڈنگ ٹو دیئر اون ول اینڈ چوائسیز. سو یہ وہ ساری اسٹیپس ہیں جو ابھی ریسنٹلی پاکستان کے ہسٹری میں ہمیں نظر آتے ہیں فار مینیجنگ ایتھنیسٹی افیکٹولی اینڈ فار میکنگ democracy mature in the country. Although there is a long way to go کیونکہ بہت سے مسائل ابھی بھی ہیں اور اس سسٹم کو ڈیولپ ہونے میں اور اس سسٹم کو میچور ہونے میں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن اگر اسی طرح انسٹیٹیوشنز اپنا رول پلے کرتے رہیں, ہر انسٹیٹیوشن اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اور اپنی اپنی جورسڈکشن میں اپنا اپنا رول افیکٹولی پلے کرے, ہر ایکٹر جو ہے وہ اپنی فنکشن کو پرفارم افیکٹولی کرے ایز پر دا ڈسکرپشن ان دا کانسٹیٹیوشن, تو ڈیفینیٹلی وی کین میک ڈیموکریسی میچور ان دا کنٹری ایز ویل ایز وی کین مینیج ایتھنیسٹی effectively in the country for the betterment and development of the people of Pakistan.